بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے جو میں نے یہ دین اسلام کی تبلیغ کی، اتنی محنت مشقت کی، اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن محبت چاہتا ہوں اپنے اہل بیت کی، اپنے قرابت داروں کی۔ حضرت انصار برنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک بہت نفیس شخصیت گزرے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو قرابت دار ہیں، ان قرابت داروں کے اندر بھی جو سب سے زیادہ قریبی ہے وہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی کیا شانیں ہیں، آپ وہ ہستی ہیں۔ آپ یہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، مجھے یہاں پہ یاد آ گیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ گلدستے کے سینٹر والا وہ پھول ہیں، وہ مبارک کلی ہیں کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ اماموں کے امام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کو کوئی مولا کہے تو وہ مولا کائنات ہے۔ اس کائنات میں اس امت کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات، مولا علی شیر خدا، جو بہادری کا نشان ہے، جو شجاعت کا نشان ہے، آپ علم کا نشان ہے، آپ علم کے سمندر ہیں۔ آپ کا نام آتا ہے تو انسان کی زندگی کے لیے اگر عز و انکساری کی بات کریں تو وہ بھی ذہن میں آتی ہے، اگر سخاوت کی بات کریں وہ بھی آتی ہے، اگر شجاعت کی بات کریں وہ بھی آتی ہے، اگر علم کی بات کریں وہ بھی آتی ہے، اگر رب کے ساتھ محبت اور قربت کی بات کریں تو وہ بھی آتی ہے، اگر اپنے بیٹوں کو کربلا جیسے میدان اور حضرت حسن کو برداشت کا علم بردار بنانے کی بات کریں تو وہ بھی آتی ہے۔ زندگی کی کسی بھی آپ شعبے کو اٹھا کے دیکھیں، وہ چیز آپ کو مولا علی کے اندر ملے گی۔ آپ نے خود بھوکے رہ کے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ کا وہ گھر ہے کہ کئی دن، کربلا کا تو ایک واقعہ ہم سنا دیتے ہیں نا، لیکن کربلا سے پہلے ہی کربلا کی تیاریاں چلنی شروع ہو چکی تھیں۔ آپ کئی دن آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ کربلا کے تو 6 7 8 دن تھے، یہاں پہ کئی دن گزر جاتے تھے، اس سے زیادہ دن گزر جاتے تھے۔ ایک کھجور پہ سارا گھرانہ گزارا کرتا تھا۔ اگر ہم پڑھیں ان چیزوں کو تو ہمیں آئیڈیا ہو کہ اپنے بیٹوں کی تربیت انہوں نے پہلے ہی کی۔ آپ اماموں کے امام، 12 امام جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے بھی سردار ہیں۔ آپ ولایت کے امام ہیں۔ آپ کے در پہ تمام اولیاء جھکتے ہیں، آپ کے در سے تمام شجرے چلتے ہیں، آپ کے در سے تمام سلسلے چلتے ہیں، جن کو ہم ولایت کا سلسلہ کہہ لیں یا چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ یا کوئی بھی سلسلہ کہہ لیں، تمام آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آپ کے بیٹوں کی بات کریں تو آپ کے بیٹے وہ بیٹے ہیں کہ جہاں پہ تمام کائنات کے اندر جتنے بھی اولیاء موجود ہیں، وہ چاہے وہ زندہ ہیں، چاہے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، وہ آپ کے بیٹوں کے پاس ہی آ کے خیرات ولایت لے کے جاتے ہیں۔ کیونکہ سلسلہ جو سادات کا بھی چلا، اور اس کے بعد جو روحانی کیفیات جس کو آج کل ہم تصوف کہتے ہیں، تصوف کے اصل امام جنہوں نے اس کو بعد میں صحیح طریقے سے مرتب کیا، وہ امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین، ان کے بارے میں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر انسان دیکھیں، سورج ہے نا، سورج کو اگر میں یہاں پہ زمین پہ کھڑا ہو کے یہ کہنا شروع کر دوں کہ سورج ہے تو ٹھیک ہے بھائی، وہ ہم لوگوں کے لیے سورج ہی ہے، وہ تو روشنی دے رہا ہے، اور اس جیسی نہ ہم کوئی لائٹ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بنا سکتے، انسان کی طاقت سے ہی باہر ہے۔ لیکن سورج کے مقابلے میں ایک دوسرا سورج، اور وہ اس سے عمر میں زیادہ ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن ہو سورج، وہ اس کو کہے کہ تو سورج جتنے بھی سورج ہیں ان کا امام ہے۔ اس کائنات میں اور بھی تو سورج ہے نا، اگر ہم سائنس کو جا کے، ناسا کو جا کے دیکھیں، وہ اٹھ کے دوسرے سورج کو کہیں کہ یار تو ہم سارے سورجوں کا امام ہے، تو بات اصل میں یہ بنتی ہے، یعنی ان کو جو زین العابدین، عابدین کی جو زینت کہا جاتا ہے،
وہ بھی ہم جیسے لوگ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ نہیں ان کو کہہ رہے زین العابدین. اصل میں جو ان کو یہ لقب دیا گیا ہے وہ ان لوگوں نے دیا جو خود بہت بڑے عبادت گزار تھے, خود کسی نہ کسی منصب کے اوپر تھے, خود ولایت کے سر چشمے تھے. وہ آپ کے پاس آ کے کہا کرتے تھے کہ آپ اس قدر عبادت گزار ہیں اور آپ کی عبادت کی وہ کیفیت ہے جو ہم عبادت کے دوران آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ آپ عابدین کی بھی زینت ہے, اس قدر آپ عبادت کرتے ہیں. وہ جب آپ کو کہہ رہے ہیں, اگر سورج کو کہہ رہا ہے تو بات بنتی ہے, اگر اندھیرا اٹھ کے سورج کو کہے واہ تو کتنا روشن ہے تو بات نہیں بنتی. تو یہاں پہ امام زین العابدین کو کہا جا رہا ہے اور آپ نے تصوف کو مرتب کیا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ اولادیں ہیں سیدہ کائنات کی, سیدہ فاطمہ کی, کہ ان سے تمام اولیاء, تمام تصوف کے سرچشمے. اگر آپ کشف المحجوب دیکھیں, داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ اس میں تحریر کیے ہوئے ہیں. تو یہ وہ ہستی ہیں. اور امام حسن حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. تو آپ ان کے بچے ہیں, یعنی ان کے بچے بھی شانوں والے, ان کے شوہر بھی شانوں والے. اب آپ آ جائیں جہاں سے آپ علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئیں, سرکار دو عالم سید مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, تمام انبیاء کے سردار. نبی ہونا ایک بہت بڑی شان ہے, اور نبیوں کے بھی سردار ہونا, نبیوں کے بھی امام ہونا, یہ آپ کے والد محترم ہیں. تو حضرت انصار برنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں نے صرف ایک چھوٹا سا خاکہ عرض کیا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو مرد حضرات ہیں, جو شجاعت کے علمبردار ہیں, جو انبیاء ہیں, جو نبی ہیں, جو ولایت کے امام ہیں, جو آپ کے صاحبزادے ہیں, وہ ایسے سمندر ہیں, وہ ایسی شانوں والے ہیں. تو آپ کی قرابت اس قدر, جتنے بھی قریبی ہیں آپ کے, وہ کائنات کے بہترین افراد ہیں. تو آپ کے بارے میں انصار برنی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی جو ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں. اور اگر اس دنیا میں انسان کا کوئی بھی کام نہ بنتا ہو, کہیں کچھ نہ ہوتا ہو, درباروں پہ جا رہے ہیں, پیروں کے پاس جا رہے ہیں, عاملوں کے پاس جا رہے ہیں, وظائف کر رہے ہیں, جناب مسئلہ نہیں حل ہو رہا, تو پھر سب کچھ چھوڑ دیں. یہ وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ رسائی نہ ہو رہی ہو تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو بزرگان دین, اور صرف میرے جیسے نہیں بلکہ جو صحیح محدث گزرے ہیں, علماء کرام گزرے ہیں, مفتیان کرام گزرے ہیں, جنہوں نے احادیث کے اوپر بڑے بڑے کام کیے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں کوئی کام نہ بنتا ہو تو پھر سیدہ کے دربار میں آ جائیں, 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں, اپنے لیے دعا کریں کہ میں اس پاک ذات, اس پاک بی بی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں, ان کے صدقے ہم لوگ کی مغفرت ہو, تو ان کے وسیلے سے دعا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا, کیونکہ یہ لاڈلی ہیں. اگر میری بیٹی مجھے کہے کہ مجھے جناب یہ چیز چاہیے, میری جیب میں پیسے نہ ہوں, میں محنت مزدوریاں بھی کروں گا, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کچھ بھی ہوگا, میرا دل اندر سے ہلے گا نا کہ یار میری بیٹی نے میرے سے مانگ لیا ہے. تو وہ باپ, یہ تو ایک میرا دل ہے یا ایک عام انسان کا دل ہے, تو وہ دل جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے, وہ دل جس کے لیے کائنات کا وجود ہے, جو رب تعالیٰ سے ڈائریکٹلی رابطے میں ہے, وہ دل جب ان کی صاحبزادی ان سے کوئی خواہش کریں کہ فلاں کا کام ہونا چاہیے, تو وہ دل جو اندر سے ہلے گا, اس کے اندر جو تڑپ ہوگی, وہ رب تعالیٰ کتنی رب تعالیٰ کے لیے اپیلنگ ہوگی وہ. تو اللہ تعالیٰ اس ذات, اس ہستی, اس صاحبزادی, خواتین کی ویسے ہی بڑا احترام کرنا چاہیے, لیکن یہ خواتین کی بھی سردار ہے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہاں پہ آ کے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے, یہاں پہ آ کے ہمیں آپ جو اس قدر خوبصورت ایک امتزاج ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو چلانے کا, آپ کا ایک ایسا, یہ اہل بیت کا جو اصل مصدر ہے وہ ہیں آپ. یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا جو ظہور ہوا,
جو فیض اور جو برکات آپ کی وجہ سے اس کائنات کے اندر چل رہی ہیں وہ بہت شانوں والی ہیں، تو وہاں پہ اس دربار میں آ کے دعا کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ صرف میری ہی نہیں، سلسلہ زنجانیہ کی نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی سلسلے ہیں ان تمام کا ہی یہ کہنا ہے، ان تمام کا ہی یہ ماننا ہے کہ اس بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے تو رد نہیں کی جاتی۔ تو لازماً جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی راستہ نہ نظر آتا ہو، کچھ سمجھ نہ آتا ہو، کوئی وظیفہ ذہن میں نہ آتا ہو، تو بس 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کا ثواب سیدہ فاطمہ کو پیش کیجئے، ان کے وسیلے سے دعا کیجئے، اور ان کی بلکہ مدینہ پاک اگر آپ کی حاضری ہونا، میرا یہ معمول ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینہ آئے تو وہ والی مدینہ ہے، ان کے پاس حاضری دے کے تو مسجد نبوی حاضر ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سلام پیش کرنا چاہیے۔ اور میرا جو اپنا ایک ذاتی معمول ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی مدینہ پاک جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بقی شریف میں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے پاس سلام پیش کروں، اور ان سے اجازت طلب کر کے اور ان کو سفارش پیش کر کے کہ میں آپ کے والد بزرگوار اپنے پیارے، ہمارے تو جد بھی ہیں اور ہمارے پیارے نبی بھی ہیں، تو ان کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، بڑا گناہ گار بندہ ہوں، تو آپ کی سفارش انشاءاللہ رد نہیں ہوگی، آپ میرے لیے سفارش کیجئے، ان کے پاس جا رہا ہوں، کہیں مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ان کے پاس اپنی درخواست پیش کر کے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پہ حاضر ہو کے تو وہاں سلام پیش کروں۔ یہ ایک عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک اپنا ہر ایک کا انداز ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنے ساتھ جو میں کرتا ہوں، جو میرا اپنا سلسلہ ہے وہ شیئر کیا۔ اگر آپ کا دل کرے کبھی آپ مدینے جائیں تو آپ بھی اس طرح کے انداز جو ہیں وہ اپنائیں۔ مدینہ پاک میں الحمدللہ مجھے بچپن سے ہی جتنا جانے کا جو سلسلہ میرا رہا، وہاں مجھے ایک خوشبو بڑی اچھی لگتی تھی جس کا نام تھا عود ابیض۔ وہ بھی آپ جائیں تو جو اصل بازار ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ اس عود کی خوشبو مجھے اکثر مدینہ میں مسجد نبوی قباء شریف میرا آنا جانا رہتا تھا، وہاں پہ روز صبح سحری کے بعد جانا وہاں پہ، اور پھر وہیں آرام کرنا 2 رکعت نفل پڑھ کے، تو ظہر وہاں پہ پڑھنی، ظہر پڑھ کے تو عصر کے ٹائم ہم ذرا سا جب سورج تھوڑا ڈھلتا تھا تو میں مسجد قباء سے واپس پیدل جو ہے ہم مسجد نبوی کی طرف، میرے ساتھ 1-2 دوست ہوتے تھے، ہم افطاری کے لیے مسجد نبوی شریف آتے۔ تو یہ خوشبو وہاں مجھے مدینہ میں جگہ جگہ اکثر ملتی تھی، لیکن مطلب وہ میں ڈھونڈتا تھا، ملتی نہیں تھی، مجھے نام نہیں پتہ تھا، اکثر مجھے راستوں میں ادھر ادھر لوگوں نے بڑی استعمال کی ہوتی، لگاتے تھے وہ۔ تو ابھی جب یہ خوشبو کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ مدینہ کا ذکر چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں نے بنایا کیسے، کیا وجہ آئی کہ میں نے یہی والی خوشبو کنز العود میں یوز کرنی ہے، تو وہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ بچپن سے ہی میرے دل کو بڑی اچھی لگی، بڑی بھینی بھینی خوشبو ہے، عود کی ہے لیکن بہت بھینی ہے، تو اس میں تھوڑا مشک بھی یوز ہوا ہے۔ تو وہ ڈھونڈتے ایک دن ہم پیدل جا رہے تھے احد والی سائڈ پہ نا، احد والی روڈ پہ، تو وہاں پہ راستے میں ایک کافی بڑی دکان تھی، وہاں سے مجھے یہ مل گئی خوشبو۔ تو اس کے اوپر الحمدللہ، کیونکہ مدینہ کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں کہ مدینہ کی برکات ہیں، وہاں کا اگر تنکا بھی ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو یہ خوشبو میں نے جہاں پہ بھی استعمال کی اور جہاں پہ بھی میں نے تحفہ دیا تو لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا۔ میں نے اس کو کیونکہ ملتے ہوئے میں نے مدینہ میں ڈھونڈی ہے، اور میں کنز کی طرح اور اس کو ایک خزانے کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، تو میں نے پھر اس کا نام کنز العود رکھا۔ لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی میں نے احادیث اور ان چیزوں کے حوالے سے دیکھتے ہوئے اس میں تھوڑا سا میں نے چینجنگ بھی کی ہے، اور اس میں کوشش کی ہے کہ وظائف اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بھی کریں تاکہ اس میں مزید تاثیر اور کشش پیدا ہو۔ تو وہ آپ استعمال جو کرنا چاہیں، وہ اسکرین پہ نمبر شو رہا ہے، وہ آپ کال کر
کر کے لے بھی سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی پیش آئے اور مدینے آپ نے جب بھی حاضر ہونا ہو، کوشش کریں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کے، اور کوشش کریں کہ جالیہ مبارک کے باہر والی سائڈ سے کھڑے ہو کے ہی بقیع میں حاضری دیں۔ اندر احتیاط کریں نہ جانے سے، نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ادب والوں کے لیے مرض کر دیتا ہوں۔ میں آج تک نہیں گیا، حالانکہ مدینہ پاک الحمدللہ بہت ایام گزارے، بڑا ٹائم گزارا زندگی کا، لیکن میں آج تک کبھی بقیع شریف کے اندر نہیں گیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ راستے بنے ہوئے ہیں، ٹریکس بنے ہوئے ہیں، لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں، واک کرتے ہوئے پورے جو قبرستان ہے بقیع شریف کا اس کے اندر گھومتے ہیں۔ تو وہ جو ٹریکس ہیں وہ میری معلومات کے مطابق کئی قبور کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک قبر بھی اس ٹریک کے نیچے ہو، تو میں ادب کے تقاضے کے پیش نظر کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اور مجھے جب یہ چیز پتہ ہے کہ ان ٹریکس کے نیچے بھی قبور تھیں اور وہ پتہ نہیں کن کی تھیں، اب یہ مجھے نہیں پتہ، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اندر نہ جاؤں۔ میں آج تک الحمدللہ کبھی گیا نہیں، بچپن میں کبھی کہیں گیا ہوں اور مجھے یاد نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے ہوش میں آج تک کبھی اندر نہیں گیا۔ لیکن باہر سے میں نے میپ کے ذریعے مجھے آئیڈیا ہے کہ کن کا مزار مبارک کہاں ہے، تو میں اس جگہ پہ جا کے کوشش کرتا ہوں کہ باہر سے کھڑے ہو کے حاضری پیش کروں۔ تو آپ بھی جب جائیں تو سیدہ کائنات کے مزار اقدس پہ سب سے پہلے حاضری پیش کریں، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پہ جائیے اور وہاں خوب اپنے لیے دعائیں کریں۔ اور جب بھی کبھی زندگی میں کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مصیبت پیش آئے، تو سیدہ کائنات کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد کرتے ہوئے، ان کو اپنا وسیلہ بناتے ہوئے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔